الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الوضع فی الحروف عام والموضوع له خاص. یعنی اب تک جو ہم پڑھ رہے تھے سمجھ لیجیے وہ مقدمہ تھا اسی بحث کا کہ بتایا تھا کہ تیسری یہ تو تیسری قسم ہے وضع عام موضوع له خاص کی. اس میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اختلاف یہ ہے کہ یعنی ممکن ہے سب تسلیم کرتے ہیں لیکن تیسری قسم واقع ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف تھا. مصنف نے کیا اختیار کیا تھا کہ جی ہاں تیسری قسم ممکن بھی ہے اور واقع بھی ہے. اور اس کی مثال انہوں نے دی تھی اس سے حروف سے. ٹھیک ہے کہ جو حروف میں وضع ہوتی ہے وہ عام ہے اور جو اس کا موضوعہ ہے وہ خاص ہے. آج اسی کے اوپر بیان کر رہے ہیں کہ اب تک جو بتا رہے تھے اب تک یعنی ساری باتیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے. کیا بتایا تھا انہوں نے؟ اب تک بتایا تھا کہ نسبت کا کوئی اپنا خاص وجود نہیں ہوتا ہے. اس طریقے سے حروف کا اپنا کوئی خاص وجود نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے وہ غیر کے اندر معنی کو وجود میں لانے کے لیے آتے ہیں. اب یہی بتانے لگے کہ اور ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اس طریقے سے ان کا اپنا وجود نہیں ہوتا ہے کہ اگر دونوں طرف کو ہٹا لیا جائے ہے نا تو ان کا اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں ہے، وہ ختم ہو جائیں گے. جیسے من ابتدا کا معنی دے گا لیکن کب تک؟ جب تک آپ صرف من النجف کہیں گے، صرف و نجف کو ملائیں گے اور صرف من کہیں تو کوئی اس کا معنی نہیں ہے. آج اسی سے ریلیٹڈ بات ہے اور آسان ہے، مطلب زیادہ مشکل نہیں ہے. تھوڑی بہت اس میں اصطلاحات جو ہیں منطقی استعمال کی ہیں، اصطلاحات کی تشریح ضروری ہے. جیسے ابھی ایک اس میں جو کریں گے کہ جو نسبت ہے، نسبت کو کہیں گے یہ نسبت جو ہے وہ جزء حقیقی ہے. نسبت جو کیا جزء حقیقی ہے. کیا مطلب؟ یعنی جزء حقیقی اور کلی کیوں نہیں کہہ رہے ہیں اس کو؟ ہاں کلی اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر کلی کہیں گے تو جتنی نسبتیں ہیں گویا کہ وہ ایک ہو جائیں گی، ہے نا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ہر نسبت ایک دوسرے سے الگ ہے. بلکہ کہہ رہے ہیں مباین فی الذات ہے، یعنی ذات کے اعتبار سے الگ الگ ہے. یعنی کیا مطلب؟ مثال سمجھیے آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں سرت من النجف اور ایک مرتبہ کہتے ہیں سرت من البصرہ، ایک مرتبہ کہتے ہیں سرت من الہند. تو یہ جہاں جہاں سے آپ کی ابتدا ہو رہی ہے سیر کی وہ ایک نہیں ہے، ہر سب جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے الگ الگ ہے کہ نہیں. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے جزء حقیقی ہے، یہ کلی نہیں ہے. اگر کلی ہوتی تو کیا ہوتا؟ سب کا ابتدا ایک ہوتا. جبکہ سارے اعتبار سے تو ایک ہو رہا ہے نا، نسبت کے اعتبار سے تو ایک ہو. کس نسبت ہے؟ صرف من النجف، صرف من الکوفہ، صرف من الہند، نسبت ایک ہی. ٹھیک ہے نسبت ہے اس میں، لیکن جو ابتدا نجف سے ہے وہ ابتدا جو ہے مثلا ہند سے نہیں ہے، یہ کہنا چاہے. جو ابتدا بصرہ سے وہ ابتدا کوفہ سے نہیں ہے، یہ کہنے کا مطلب. پھر ایک اور بات کہیں گے کہ اس میں دو باتیں آئیں گی، حمل اولی اور حمل ذاتی. ٹھیک ہے، حمل اولی کسے کہتے ہیں، حمل ذاتی کسے کہتے ہیں؟ حمل اولی کیا ہے کہ جہاں وہاں پر ہوتا ہے حمل اولی کہ جہاں اتحاد جو ہے مفہوم کے اعتبار سے ہو، اختلاف جو کیا ہے اعتباری ہو. جس مثال پر کہا کہ الانسان و حیوان ناطق، تو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو اتحاد مفہوم، جو مفہوم انسان کا ہے وہی جو ہے وہ حیوان ناطق کا ہے. ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ہاں فرق کس میں ہے؟ کہا اعتبار کا فرق ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک اجمال ہے انسان کے اندر اور حیوان ناطق اسی تفصیل ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں اسے؟ حمل اولی ذاتی وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر اتحاد فی المفہوم ہو. اسی کے برعکس حمل شائع صنائی ہے کہ جہاں پر اتحاد جو ہے وہ پھر خارج ہوتا ہے. ہاں خارج میں جو ایک ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں الانسان و حیوان، تو انسان کیا ہے؟ خارج میں حیوان کی ایک فرد ہے نا. پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس میں جو بات آئی بتائیں گے. کہہ رہے اذا اتضح جمیع ما تقدم یظہر ان کل نسبت حقیقتها متقومۃ بطرفیها علی وجہ لو قطع النظر عن الطرفین لبطلت وانعدمت. یہ بات وہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ گزر چکی ہے. وہ کیا کہ جو چیز ہم نے بیان کی اگر آپ پر ظاہر ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر نسبت ان کل نسبت حقیقتها حقیقت نسبت کی حقیقت کیا ہے؟ وہ متقوم ہوتی ہے بطرفین. ٹھیک ہے، سیرت من النجف میں من جو کی جو نسبت ہے نا، یا زید قائم میں، یہ زید اور قائم سے جو کیا ہے متقوم ہے. ٹھیک ہے، سیرت اور نجف سے متقوم ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ متقوم کیا بس یوں ہی ایسی نہیں ہے، علی وجہ اس طریقے سے متقوم ہے
کہ لو قطع النظر عن الطرفین، کہ اگر آپ زید اور قائم دونوں کو ہٹا لیجئے، یا پھر سرتو اور نجف کو، ہمارے محل مثال میں حروف ہے چکے، ہم سرتو اور نجف کو ہٹا لیجئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لبطلت ونعدمت. تو یہ نسبت بطلت و انعدمت میں ہیا کی ضمیر ہے جو پلٹے گی نسبت کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ نسبت جو کیا باطل ہو جائے گی اور جو ہے وہ منعدم ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو نسبت ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ طرفین ہی کی وجہ سے. جی، فکل نسبت فی وجودها الرابط مباینۃ لأی نسبت اخری ولا تصدق من. یہ جو ابھی ہم نے شرح کی اس جملے کی کیا کہہ رہے ہیں؟ بس اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نسبت، ٹھیک ہے، وہ مباین ہوتی ہے، بلکہ بعض جگہوں پہ مباین ذاتی ہے، مباین ہوتی ہے اپنے ذات کے اعتبار سے ایک دوسری نسبت کے. یعنی سرت من النجف میں جو نسبت ہے وہ نسبت سرت من الہند سے الگ ہے، مباین ہے، ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے، فکل نسبت فی وجودها، ہر نسبت اپنے وجود کے اعتبار سے، اور وجود اس کا رابط ہے چونکہ نسبت رب پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، مباینۃ، یہ نسبت جو کیا ہے؟ مباین ہے. ٹھیک، کس کے؟ لأی نسبت اخری. تو اب یہاں پر اخری کی جگہ ایک دوسری مثال لکھ لیں. پہلے لکھا آپ نے سرت من النجف، یہاں پہ لکھ سرت من الکوفہ مثلا. تو اب جو سیر کی ابتدا جو نجف سے ہے وہ جو کیا ہے؟ کوفے سے نہیں ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے انہوں نے کیا کہا، اس میں ایک جملہ کہیں گے ابھی آگے چل کے، کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نسبت جو کیا ہے یہ جزئی حقیقی ہے، جزئی حقیقی ہے، کلی نہیں ہے. اسے اگر کلی ہوتی تو ہر ایک کی ابتدا جو کیا ایک ہوتی، لیکن ہم دیکھیں یہاں پہ نہیں، جزئی ہے اس لیے ہر ایک کی ابتدا ایک. یہ دیکھیے ولا تصدق علیہا، اور مطلب جو دوسرا جو سرت من النجف کی نسبت ہے وہ صادق نہیں آتی سرت من الکوفہ الگ ہے. وہی فی حد ذاتها مفہوم جزئی حقیقی، یہ اپنے آپ میں کیا ہے؟ جزئی حقیقی کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ زید جو کیا جزئی حقیقی ہے، یہ کسی کو دوسرے پر صادق نہیں آئے گا. تو یہیں پہ کہیں یہاں پہ جو نسبت ہے وہ جزئی حقیقی ہے، دوسرے پر صادق نہیں ہے. بات واضح؟ جی. وعلیہ ہے، آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے، ہم جو پڑھ رہے ہیں کیا یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ حروف میں جو وضع ہے وہ وضع عام اور موضوع لہو خاص ہے، اس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا کہ نسبت جو ہے وہ مباین ہے اور جزء حقیقی ہے. ٹھیک ہے، خلاصہ یہ وعلیہ لا یمکن فرض النسبت مفہوما کلیہ. دیکھیے اب کو مطلب عبارت سے عبارت ملانا ہے. پہلے کہا انہوں نے کہ مفہوم جزئی حقیقی ہے، جب جزئی حقیقی ہے تو کلی نہیں ہے. فعلیہ لا یمکن فرض النسبت. تو اب جب انہوں نے یہ کہا کہ نسبت جو ہے کیا جزء حقیقی ہے تو پھر جزء تو وہ کلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا کلی کیا ہوتا ہے؟ کلی کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کلی کی خاصہ کیا ہے؟ کہ ینطبق علی کثیرین، ہاں جو سب پر جو ہے صادق اپنی کثرت کے اوپر صادق آنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، اور جزء حقیقی میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک، تو بس اس وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ جو سیر کی کا اطلاق جو ہے وہ نجف سے ہو رہا ہے مثلا وہ کوفے سے نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہی متقومۃ بطرفین، اور یہ نسبت جو کیا ہے متقوم ہے دو طرف سے. والا، اور اگر ایسا نہ ہو متقوم بطرفین نہ ہو تو لبطلت وانسلخت عن حقیقتها کون نسبت، تو وہ اصلا پھر نسبت ہی نہیں رہ جائے گی. کیونکہ نسبت کی تعریف ہی ہم نے وہ پڑھی ہے کہ نسبت وہ ہوتی ہے کہ جو طرفین سے مل کر بنے، اس کا اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں ہے. یہاں تک واضح ہے؟ ہاں، یہاں تک کا خلاصہ کیا ہوا؟ یہاں تک خلاصہ یہ ہوا کہ نسبت جزئی حقیقی ہے، کلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ثم ان النسب غیر محصورہ. ہاں، اب یہاں پہ ایک اور بات بتانے لگے کہ یہ جو نسبتیں ہیں یہ غیر محصور ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی معدود نہیں ہے، یعنی آپ شمار نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ جو سیر کی ابتدا آپ اس مکان سے کر رہے ہیں کل چلیے کہیں اور سے کریں، نجف کربلا جہاں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ صرف کو یہ وہاں پہ آپ نسبت جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو یہ کہنے کہ یہ کیا ہے؟ محصور نہیں ہے، یہ غیر محصور ہے. ثم ان النسب غیر محصورہ. ٹھیک ہے، فلا یمکن تصویر جمیع اہل الواضح. اب جو واضح آ رہا ہے نسب وہ وضع کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ یہ غیر محصور ہے لہٰذا اس کو وہ شمار نہیں کر سکتا اور اس کو تصور نہیں کر سکتا وضع کے اوپر. اور ہم نے کیا کہا تھا؟ وضع کے وقت جو ہے کیا ہے؟ تصور ضروری ہوتا ہے، اور یہ سب کا تصور نہیں کر سکتا چونکہ یہ غیر محصور ہے. آپ ایک مفہوم ہے، آپ کہیں سے بھی اس کی ابتدا کر سکتے ہیں. بات واضح؟ فلا بد فی مقام الوضع لها من تصور معنی اسمی یکون عنوانا للنسب غیر المحصورہ. تو اب یہ جو نسبت ہے من کی ہے نا، یہ غیر محصور ہے، کہیں بھی صادق آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ وضع کرتے وقت تصور ضروری ہے.
دیکھیے بات سے بات ملائیے گا. ہم نے کہا کہ وضع کے لیے تصور ضروری ہے, بنا وضع کے تصور نہیں ہوتا. ہم نے کہا لابد من تصور لفظ والمعنی, جملہ وہاں پہ کہا تھا ابتدا میں. تو جب تک آپ لفظ معنی کا تصور نہ کریں اس وقت وضع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور کیا کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نسبتیں غیر محصور ہیں, ہر ایک کا احاطہ نہیں ہو سکتا, ہر ایک کو تصور نہیں کر سکتا, تو کیا کرے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نسبت جزء حقیقی ہے, اور یہ اتنے جزء حقیقی, اس کے اتنے مصادیق ہیں کہ ہر ایک کو تصور کرنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وضع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تصور کی جی, بنا تصور کے وضع نہیں ہو سکتا. تو کیا کرے گا؟ تو اب یہاں پر دیکھیے اپنی بات ثابت کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر وہ محتاج ہے کہ ایک ایسے عنوان کا جو ہے وہ تصور کرے کہ جو ان تمام پر صادق ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں اس عنوان کو تصور کرے گا تو پھر ہماری والی بات آ جائے گی کہ وضع عام ہو جائے گا, اور اس کے جو افراد گویا کہ وضع اس نے کیا ہے عام کے لیے, ٹھیک ہے, اور اس کے افراد کے اوپر آپ استعمال کیے. جیسے وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ انسان کے لیے وضع کر دیا, اور کبھی زید کے لیے استعمال کر لیا لفظ انسان کو, کبھی جو ہے بکر کے لیے, چونکہ اس کے افراد ہیں. تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پر وضع عام موضوع خاص ہے. اب یہاں پر اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا دلیل ہے کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ حروف میں جو وضع ہے وہ کیا ہے؟ وضع عام ہے اور موضوع خاص ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہاں پر آپ اس میں دلیل میں یہ بیان کریں گے کہ چونکہ وضع کے لیے تصور ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. سب سے پہلے یہ کہ آپ نسبت جو ہے وہ جزء حقیقی ہے, جو کلی نہیں ہے. اگر اچھا کیا فرق پڑتا اگر نسبت کلی ہوتی؟ تو سوال سارے ایک صادر آتی جتنی بھی ہم نے یہ اقسام پڑھی. ہاں تو ٹھیک ہے, وہ تو آتی, کلی کے تو خاص ہی سب پہ صادق آتی. لیکن کیا کوئی اثر ہوتا ہے؟ کیوں یہ ثابت کرنے پہ الگ نہیں کر پاتے؟ نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ وضع عام موضوع ہو عام بھی ہو جاتا ہے. وضع عام موضوع عام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہاں پہ کہا کہ یہاں پہ ہم کو پہلے اس کی جزئیت کو ثابت کرنا ہے. اور جزئیت کو مطلب اپنی چیز کو ثابت کرنے کے لیے نہیں, بلکہ کہہ رہے کہ واقعی ایسا ہے. جو کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابتدا اس گھر سے ہے وہ ابتدا ہمارے گھر سے نہیں ہے, الگ ہے. ٹھیک ہے. ثم ان النسب غیر محصورہ, جو نسبتیں ہیں غیر محصور ہیں. فلا يمكن تصور جميعها, تو جب وہ غیر محصور ہیں تو ہر ایک کا تصور کرنا ممکن بھی نہیں ہے. فلا بد فی مقام الوضع لها من تصور معنی اسمی. اب جب اور ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا وضع کے لیے تصور ضروری ہے. تو اب تصور کے لیے کیا کرے؟ وہ تصور ایک معنی اسمی کو تصور کر لے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہو؟ یکون عنوانا للنسب غیر محصورہ, کہ وہ کیا ہو؟ غیر محصور. وہ غیر محصور کے لیے ایک عنوان عام بن جائے. جیسے ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے ایک مطلب ہے کہ مطلب انسان کے کروڑوں افراد ہیں, ہر ایک کو ہم تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہاں, لیکن ہم فرق تو نہیں تصور کر سکتے. ٹھیک ہے. ہم تو جس سے دیکھ رہے ہیں اسی کو, لیکن خارج میں اور کیسے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ ہم نے مثلا ہم کہیں عراق سے باہر گئے ہی نہیں. ہم نے عراق میں دیکھا سب گورے لوگ ہوتے ہیں مثلا. ٹھیک ہے. ہم نے کبھی کالے لوگوں کو دیکھا ہی نہیں, عراق سے کوئی باہر ہی نہیں گئے. اب ہم اس پر دیکھ کے حکم لگا سکتے ہیں کہ انسان وہ ہوتا ہے جو کالا مطلب گورا ہوتا ہے؟ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ کوئی فرد ایسی ہو کہ جو کالی ہو. بات واضح ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ضروری اب کیا کرے؟ ایک ایسے عنوان عام کو تصور کرے کہ جس کے ضمن میں سارے افراد اس کے داخل ہو جائیں. فلا بد فی مقام الوضع لها من تصور معنی اسمین یکون عنوانا للنسب غیر محصورہ حاکیا عنہا ولیس العنوان فی نفسہ نسبتا. وہ خود عنوان جو نسبت نہ ہو. ٹھیک ہے. عنوان جو ہے وہ عام ہو, نسبت وہی ہوگی جو خارج میں اس کے افراد ہیں. کمفہوم لفظ نسبت الابتدائیہ, جس سے کیا کرے وہ ایک نسبت ابتدائیہ, یہ ایک اسم ہے نا, اس کو اس نے تصور کیا نسبت ابتدائیہ کو. المشار به الی افراد النسب الابتدائیہ الکلامیہ, اس نسبت ابتدائیہ سے اس نے کیا کیا؟ اشارہ کیا کس کے؟ اس کے جو افراد ہیں, یعنی نجف سے ابتدا, ہاں, کوفے سے ابتدا, بصرے سے ابتدا, ہر ایک جو اس نسبت ابتدا میں داخل ہو. سمجھ نہیں رہے آپ؟ بات واضح نہیں ہو رہی؟ تھوڑی سی یہ والے دیکھیں اس کو آپ اس والی مثال میں جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے اس پہ تطبیق کرنے زیادہ آسان ہو جائے گی بات. ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ انسان کے اتنے افراد ہیں کہ ہر ایک کو الگ الگ تصور کرنا ممکن نہیں ہے نہیں صحیح. وہ اور اس میں وہ کہاں بات گزری تھی؟ ہم نے کہا تھا کہ تصور فی وجہ ہی اور تصور فی نفسہ ہی میں بات گزری تھی. فی وجہ ہی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ عنوان عام کو تصور کر لیتے ہیں اور اس کے ضمن میں یہ افراد داخل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نسبت جو ہے جزئی حقیقی ہے اور اس کے افراد غیر محصور ہیں, ہر ایک کا احاطہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہم کو تصور وضع کرنے کے لیے تصور سب کا ضروری ہے, تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ آپ ایسا یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسے اسم کو آپ تصور کر لیجئے کہ جس اسم کے تحت یہ سارے
چاہے جتنی مساجد کیوں نہ سب داخل ہو سکتے ہوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ایک اسم کو تصور کیا, وہ کیا, نسبت ابتدا. اب جہاں کہا کہ نسبت ابتدا, اب چاہے ابتدا کہیں کی بھی ہو, اس نسبت ابتدا میں ابتدا تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس تو چاہے ابتدا کہیں کی بھی ہو, اس نسبت ابتدا کے اندر جو ہے وہ داخل ہے. تو وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک نسبت ابتدا کا تصور کر لیا کہ جو معنی اسمی ہے اور عام تصور ہے, جس کے اندر جتنی بھی جزئی حقیقی ہیں نسبتیں وہ سب کی سب اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. بات واضح ہے؟ دیکھیے اس پہ دیکھیں, پھر سے پڑھتے ہیں. فلا بد فی مقام الوضع, مقام وضع میں لہا من تصور معنی اسمین, کہ کیا کرے, ایک معنی اسمی کا تصور کرے. ٹھیک ہے. یکون عنوانا لنسب غیر المحصورہ, کہ جو معنی اسمی کیا ہو, وہ عنوان ہو کس کے لیے, ان غیر محصور نسبتوں کے لیے. ٹھیک ہے. حاکین انہا, اور وہ کیا ہو, وہ حاکی ہو, مرآت ہو, کاشف ہو. ولیس العنوان, ہاں, اور اب یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ خود نسبت وہ نسبت نہیں ہوگی, بلکہ نسبت وہی رہیں گی جو الگ الگ متعدد ہیں, بس یہ اس کے لیے حاکی عنوان ہو. جیسے مفہوم لفظ نسبت الابتدائیہ, یہ اس کو تصور کر لیا, نسبت الابتدائیہ. المشار به الی افراد النسب الابتدائیہ, اب اس نسبت ابتدائیہ کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ نسبت ابتدا کی طرف کیا کریں, وہ تصور کر سکتے ہیں. ثم یضع لنفس الافراد غیر المحصورہ التي لا يمكن التعبیر عنها الا بعنوانها, پھر اس پر کیا کرے, اب مقام وضع میں کیا کرے, مقام وضع میں اسی نسبت ابتدا کو دیکھ کے کیا کرے گا, وہ وضع کر دے گا کسی حد کو. کسی چیز کو اگر وضع کرنا ہے تو چونکہ ہم تمام افراد کو تصور نہیں کر پا رہے ہیں, یہ بات تھوڑا سخت ہے, تھوڑا غور کیجیے گا آپ لوگ. ہاں, اسے ہم نے کل اس کو نہیں چھیڑا تھا. اب اس کو وضع کرنا ہے تو وضع کرنے کے لیے محتاج تھا ہر ایک کا تصور کرنا. ہم نے کہا کہ چونکہ اس کے افراد غیر محصور ہیں, تصور نہیں کر سکتے, تو تصور کیا کیا اس نے, ایک عنوان کو تصور کیا, اور اس عنوان کے تحت جو کیا ہے وہ سب داخل تھے. ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا, اس عنوان کو دیکھتے ہوئے وضع کر دیا. تو یہاں پہ کیا ہو گیا, تصور عام ہو گیا, وضع عام ہو گیا. اور اب جب اس نسبت ابتدا ہے جو وضع عام ہے, اس کو استعمال آپ نے کیا کہیں پر کہ سافر تو من النجف, تو اب کیا ہو گیا, آپ نے وہ استعمال اس کا خاص کر لیا. بات سمجھ میں آ رہی, نہیں آ رہی؟ نہیں. اچھا, قلم دیجیے. ہے بیٹا, اسی میں کر دو جا کے لے کے جانا دیکھیے, ہم نے وضع کی تعریف میں کیا کہا تھا, وضع کے لیے ہم نے کہا تھا کہ لابد من تصور من تصور, عبارت سب سمجھ میں آ رہی ہے, بس مثال سے تو سمجھا دیجیے. ہاں, یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, لفظ تصور کرنا ضروری ہے وضع کے لیے. ٹھیک ہے. اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, وضع کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. نسبت کے لیے ہم نے سب سے پہلے نسبت کے لیے ہم نے کیا کہا ہے کہ نسبت جو ہوتی ہے, ہاں, نسبت جزئی حقیقی ہے, جزئی حقیقی ہے. اچھا, یہ جزئی حقیقی اس کی دلیل کیا ہے, نسبت جو ہے وہ جزئی حقیقی ہے, کلی نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے, اس کی دلیل چونکہ ہم خارج میں دیکھتے ہیں کہ جو نوعیت ابتدا کی مرکز زہرا سے ہے یا نجف سے ہے, وہ نوعیت جو کیا ہے بصرہ سے نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے, جس سے اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے ابتدا سیر کی جو رات میں کر رہے ہیں وہاں سے صبح میں کر رہے ہیں, الگ ہے کہ نہیں؟ بالکل. ہاں, آپ کسی اور زمانے میں یہاں سے کر رہے ہیں ابتدا, وہاں سے کسی اور زمانے میں کر رہے ہیں, ٹیکسی سے کر رہا ہوں, بس سے کر رہا ہوں. ہاں, تو یہ جزء حقیقی آپ نے کہا. اور جزء حقیقی پلس کیا ہے اس نسبت میں, کیا خاصیت ہے کہ یہ غیر محصور ہے. ٹھیک ہے, غیر محصور. اور غیر محصور کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ لا یمکن تصورها. غیر محصور کا احاطہ ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے نا, لا یمکن تصورها. ٹھیک ہے. اور وضع کے لیے آپ نے کہا کہ لا بد من تصور, اور یہاں ہم نسبت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تصور ممکن نہیں ہے, اور وضع ان کو چاہیے تو وضع کرنا ہے, تو کیا کرے گا. تو اس نے کہا کہ ہم کیا کریں, یہ جو نسبت اس کے جزء حقیقی کے غیر محصور افراد ہیں, ہے نا, اس کے اتنے افراد ہیں متعدد لامحصور, تو ہم کیا کریں, کوئی ایسی چیز کا تصور کریں کہ جس کے اندر یہ جو لامحصور ہیں سب داخل ہو سکتے ہوں. ٹھیک ہے. ابتدا بہرحال بصر, یعنی بصرے سے ابتدا, کوفے سے ابتدا, نجف سے ابتدا, ہے نا, ہند سے ابتدا, پاکستان ابتدا ہے. تو ہم کیا کریں, ایک نسبت ابتدا کے نام سے ہم نے ایک اسم کا تصور کر لیا. ٹھیک ہے. چاہے رات میں تصور آپ ابتدا کر رہے ہیں, دن میں کر رہے ہیں,
ٹیکسی سے کسی بھی طریقے سے ابتدا کر رہے ہیں، لیکن ابتدا بہرحال کر رہے ہیں. تو یہ جتنے غیر محصور ہیں سب اس نسبتی ابتدا میں داخل ہیں کہ نہیں ہیں؟ داخل ہیں. بس ہم نے ابتدا کا تصور کر لیا. تو ہم نے ابتدا کو تصور کر لیا. اب آپ یہ جو تصور کہہ رہے ہیں نا لا بد من تصور لفظ، جی ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ لا بد، ہم نے کیا کہا تھا، اور دیکھیے ایک بات اور کہہ رہے ہیں، تصور کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ تصور کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فی نفس ہی یعنی تفصیلی ہو، اجمالی یعنی بے وجہ ہی بھی کافی ہے. جی پڑھ چکے ہیں یہ بات. اور بے وجہی میں کیا ہوتا ہے؟ اجمالی ہے. بے وجہی میں کیا کہتا ہے؟ ایک عنوان عام کو تصور کر لیجئے کہ جس کے اندر وہ داخل ہو جائے فرد، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں، یہاں پہ کیا تفصیلی ہے یا اجمالی ہے؟ اجمالی ہے. بات واضح ہے. تو یہ بے وجہی ہے. تو اس کو وہاں پہ تصور کر لیا. اب اس میں سارے جو غیر محصور افراد ہیں وہ سب کے سب اس میں داخل ہو جائے. اب آیا وہ وضع کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وضع کرنا ہے اس کو، مثلا کسی چیز کو، کسی لفظ کو وضع کرنا ہے، کسی حرف کو وضع کرنا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اب وضع کرتے وقت، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، جیسے کلمہ سے من کو وضع کرنا ہے یا کلمہ ابتدا کو وضع کرنا ہے، تو وہ کس کو دیکھے گا؟ اب یہ کہنا کہ یہ اس کو دیکھنے، یہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے افراد کی طرف، بلکہ کیا ہے، یہ مفہوم اس کو دیکھ لے گا، چونکہ اس کے اندر بہرحال اجمالی علم اس کو سارے سب کا آ جائے گا، اس کو دیکھے گا. تو کہا کہ اس کو وضع جو کرے گا وہ اس کو دیکھتے ہوئے، نسبت ابتدا کو دیکھتے ہوئے وضع کر دے گا. تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ وضع عام. وضع عام ہو گیا. کیوں؟ اچھا ہم عام کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم عام کیوں کہہ رہے ہیں اس کو وضع عام کہنے کی دلیل کیا ہے؟ چونکہ عام اس لیے کہ چونکہ نسبت ابتدا عام ہے، سب کو شامل ہے، یہ جتنے اس کے افراد ہیں سارے شامل ہیں، ہے کہ نہیں؟ عام کہہ رہے ہیں. لیکن ہاں یہی وضع، اس کا استعمال جو ہوگا وہ خاص ہو جائے گا. ہم نے گھر سے یہاں پر وضع کر دیا عام کے لیے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو شامل ہے. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس جس کلمہ من کو ہم نے وضع کیا تھا عام کے لیے، ٹھیک، ابتدا کے لیے، ہے نا، عام، آپ نے اس کو استعمال کہاں کیا؟ مثلا یعنی دیکھیے جب ہم نے وضع کیا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ نجف پہ بھی صادق آئے، بصرہ پہ بھی، کوفہ پہ بھی، سب پہ صادق آئے، لیکن آپ نے استعمال کیا کہ نجف کے لیے. تو یہی کہہ رہے ہیں، جب آپ نے استعمال کیا تو موضوع لہو اس کا خاص ہو جائے گا. سمجھا؟ جب یہ ہو گیا تو مطلب ہماری بات ثابت ہو گئی کہ حروف میں جو وضع ہے وہ عام، موضوع لہو خاص. واضح؟ جی. اب اس پہ دیکھیں، تطبیق پہ دیکھیں. ثم ان النصب غیر محصورہ، جو نسبتیں ہیں وہ غیر محصور ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ مثال میں کون سی چیزیں ہیں جو غیر محصور ہیں؟ غیر محصور میں حروف من نسبت جو اس کے افراد ہیں، ٹھیک ہے، وہ غیر محصور ہے. فلا يمكن تصور جميع للواضح، تم واضح ہر ایک کو تصور نہیں کر سکتا. فلا بد فی مقام الوضع لها من تصور معنی اسمی. تو اب جب نسبتیں جو کیا ہے غیر محصور ہے تو کیا کرے؟ ایک ایسے اسمی معنی کو تصور کرے کہ جس کے اندر یہ داخل ہو جائے. اور کیا ہو؟ یہ جو اسمی معنی ہو کیا ہو؟ یکون عنوانا لنسب الغیر المحصورہ، وہ عنوان قرار پائے کس کے لیے؟ غیر محصور کے لیے، ٹھیک ہے. حاکیا عنہا ولیس العنوان فی نفس النساء، اور یہ عنوان کیا ہو؟ اس کے لیے حاکی ہو، آئینہ ہو، ٹھیک ہے، بیان کرنے والا ہو. ہاں یہ خود نسبت نہ ہو، ٹھیک ہے، خود ہی جو ہے وہ کیا نسبت نہ ہو. اچھا خود نسبت نہ ہو کیوں؟ یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ صرت ابتداء النجف، یہ اس کے نہ ہونے کا کی دلیل ہے. وہ خود آپ یہ نہیں کہہ سکتے صرت ابتداء النجف، صرت ابتداء کربلا نہیں کہہ سکتے، کہنا من ہی، ہاں آپ کو من ہی کہنا ہوگا، ٹھیک ہے. کا مفہوم لفظی آپ دیکھیں وہ کیا ہم نے کیا تصور اس کا کریں گے نسبت الابتدائیہ. ہاں تصور کریں گے. جس طرح کہ آپ اپنی مثال دے رہے ہیں کہ آپ نے کیا تصور کیا، کہا لفظ النسبۃ الابتدائیہ، نسبۃ الابتدائیہ کا آپ نے تصور کیا، اور یہ عنوان عام ہے. اب اس کے اندر ہر ایک ابتدا جو ہے کیا داخل ہے. اب اس المشار بھی اس اب کس سے ابتدا، یعنی اس لفظ نسبہ ابتدائیہ سے، ہاں کس میں پلٹے گی؟ لفظ نسبۃ الابتدائیہ. اس لفظ نسبہ ابتدائیہ سے آپ اشارہ کریں کس کی طرف؟ اس کے جتنے افراد ہیں، نجف سے ابتدا، بصرے سے ابتدا، کربلا سے، ہر ایک کے اوپر آپ اس سے اشارہ کر سکتے ہیں کیونکہ سب ابتدا ہے. ثم یضع لنفس الافراد غیر المحصورہ التي لا يمكن التعبیر عنها الا بعنوانها. اس کے بعد کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ اسی ہاں ثم یضع لنفس الافراد، اس غیر محصور کے لیے کیا کرے؟ وہ وضع کر دے. جسے ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے انسان کا تصور کیا تھا، اس کے اندر زید بکر داخل تھے. ہم نے کہا کہ وہ تصور کا کیا کہ انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے 2 پیر ہوتے ہیں، 2 ہاتھ ہوتے ہیں. یہاں پر تو کیا ثم یضع لنفس الافراد، اس غیر محصور افراد کے لیے کیا کرے؟ وہ وضع کر دے. التی کیسے؟ غیر محصور، جن کا تصور کرنا جو کیا ممکن نہیں ہے. ہاں تصور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ عنوان کی وجہ سے، اس نسبت ابتدا کے ذریعے تصور کر سکتے ہیں، الگ الگ نہیں کر سکتے.
وہ بھی عبارت کہتے ہیں اگر نہیں سمجھ میں آئی ہم دوسری تعبیر سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ تعبیر پہلے والے سے زیادہ سخت ہے. جی وہ بعبارت اخرى ان الموضوع له هو النسبۃ الابتدائیہ، کہ موضوع له کیا ہے؟ وہ نسبت ابتدائیہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ بالحمل الشائع. بالحمل الشائع یعنی کیا مطلب؟ اور ہم نے جو ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ حمل شائع کی تعریف کیا ہے اور حمل اولیہ ذاتی کی تعریف. ہم نے شائع میں ہم نے کیا کہا تھا؟ حمل شائع میں یہ کہا تھا کہ جہاں پر اتحاد فی الخارج ہوتا ہے نا. الانسان و ماشی، الانسان و عالم، الانسان و حیوان ذاہق، یہ سب کیا ہے؟ اتحاد فی الخارج ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان الموضوع هو نسبۃ الابتداء، موضوع جو نسبت ابتدائیہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ بالحمل الشائع ہے. حمل شائع حمل اولی. آپ کے حمل اولی لکھا ہے؟ حمل اولی حمل شائع ایسا کیا؟ بعبارت اخرى ان الموضوع له هو نسبۃ الابتدائیہ بالحمل الاولی فلیس. حمل شائع ایسا کیوں؟ تو ہم دونوں میں ایک جیسے. واما النسبۃ الابتدائیہ بالحمل الاولی فلیست بالنسبہ. ہاں مسنگ ہے، ہاں یہاں سے مسنگ ہے بیچ میں سے میرے. تو اس کو لکھیں. آپ کے لکھا ہوا ہے جی لکھا ہے. ہاں ان الموضوع هو نسبۃ الابتدائیہ بالحمل الشائع. ٹھیک ہے، نسبت ابتدائیہ بالحمل الشائع یعنی کیا مطلب؟ اتحاد فی الخارج ہے. اما نسبت الابتدائیہ جو نسبت ابتدائیہ ہے بالحمل الاولی یعنی مفہوم کے اعتبار سے فلیست بنسبت حقیقتاً، وہ اصلاً حقیقت میں دیکھا جائے تو مفہوماً وہ نسبت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بل تکون طرفا للنسبہ، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ نسبت کی ایک طرف ہے. دو طرف ہوتی ہے نا، موضوع موضوع عفوا موضوع اور محمول. زید قائم، زید فی الدار، سرت من النجف، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک طرف ہے. کمال جیسے آپ یہ کہیں الابتداء کانا من هذا المکان. تب یہاں پر دیکھیے ابتدا جو کیا ہے؟ ابتدا کیا ایک طرف ہو گیا. ایک طرف دیکھیے ابتدا دو طرف سے مل کے بنتا. ہم نے کیا کہا؟ طرفین سے نسبت متصور ہے. آپ ابتدا جو ہے وہ کیا ہے؟ حمل اولی میں ابتدا ایک طرف بن جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف بن جا رہی ہے. حقیقتاً وہ نسبت نہیں ہے، بلکہ نسبتاً کہاں پہ ہے؟ بالحمل الشائع، خارج میں ہے. یعنی یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر ہم من کی جگہ ابتدا کو لائے تو یہ ایک طرف داخل ہو رہا ہے، یہ نا. اگر من ہے دونوں طرف، جیسے صرف تو من النجف، دونوں طرف سے نسبت ہو رہی ہے اس کی من سے. نہیں دیکھیے کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ کہیں گے نا سرت من النجف، ٹھیک ہے، تو یہاں پر نسبت الابتدائیہ جو ہے وہ حقیقت میں نسبت ہے دیکھا جائے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ یہ کہیں الابتداء من النجف تو یہاں پر کیا ہوگا؟ وہ ایک طرف بن جائے گا، طرفین میں نہیں. طرفین نہیں ہوگا، یعنی وہ حقیقتاً نسبت نہیں ہوگی. یہ ہے بس خلاص. ومن هذا يعلم حال اسماء الاشاره والضمائر والموصولات ونحوها فالوضع في الجميع عام والموضوع له خاص. کہہ رہے کہ جب آپ حروف کی اس بات سمجھ گئے تو یہی حال بھی کیا ہے جو اس سے ملحقات ہیں، اسماء اشارہ ہو، ضمائر موصولات، سب کا یہی حال ہے. بات واضح ہے؟ جی ہاں، اس کو مباحثہ کر لیجیے گا، سن لیجیے گا، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. ایک اور اس کو پڑھ لیں، پڑھیں نہیں پڑھیں؟ پڑھیں. ہاں یہ والا آسان ہے، یہ والا آسان ہے. کہاں تک ہے؟ تھوڑا سا چلیں پڑھ لیں. یہ آسان ہے. ہاں بات ختم ہو جائے گی. ہاں جی الاستعمال حقیقی، یہ بہت آسان سی بات ہے. الاستعمال حقیقی والمجازی. ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم نے 14 مقدمات ہم کو ذکر کرنا ہے، آج 7واں مقدمہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو استعمال ہے. اچھا استعمال کی بات کہاں سے آ گئی؟ جو وضع ہوگا تو استعمال بھی ہوگا نا. ہم جو وضع ہے تو موضوع، اور وہاں پہ کیا کر، اب ہم نے کہا کہ ہم نے وضع کر دیا، آپ اس کا استعمال کریں گے. تو کہہ رہے کہ جو استعمال ہوتا ہے یہ کبھی حقیقتاً ہوتا ہے اور کبھی مجازاً ہوتا ہے. حقیقتاً کیا ہے؟ ایک دم آسان سی بات ہے. جو حقیقت ہم نے کہا واضح نے لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا ہے، واقعی ٹھیک ہے، اگر آپ اسی میں استعمال کر رہے ہیں وہ تو حقیقت ہے. حقیقت ہے. جیسے واضح نے کہا تھا کہ ہم لفظ اسد کو حیوان مفترس، چیر پھاڑنے والے حیوان کے لیے ہم وضع کر رہے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ لفظ اسد کہا اور مراد اسی کو لیا، جی تو یہ حقیقی جنگل کے شیر کو. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ یہ حقیقی ہے. لیکن کبھی کبھی کہتے ہیں کہ نہیں، کیا ہوتا ہے؟ مجازی استعمال مجازی ہوتا ہے. کیا؟ تو استعمال لفظ فی غیر ما وضع، واضح نے جس کے لیے وضع کیا آپ اس میں استعمال نہ کریں، دوسرے کے لیے استعمال کریں، آپ کا استعمال مجازی ہے. ہاں لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رہے، یہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مناسبت ہو، جی قرینہ ہو، بلا مناسبت نہ ہو. جیسے مثال طور پہ حیوان اسد کا استعمال مرد شجاع میں صحیح ہے کرنا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک نسبت پائی جاتی ہے شجاعت کی. تو ٹھیک ہے. لیکن اگر نسبت کوئی مناسبت نہیں ہے تو پھر وہاں پہ استعمال کرنا کیا ہے؟ غلط ہو جائے گا. استعمال غلط اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بات ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو اب یعنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم کبھی کبھی استعمال حقیقی ہے، کبھی استعمال مجازی ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک بحث یہ چھیڑ رہے ہیں کہ جو استعمال مجازی ہے
استعمال مجازی یعنی دیکھیے واضح نے تو وضع کیا تھا حیوان مفترس کے لیے، آپ اس کو مرد شجاع کے لیے، تو کہہ رہے یہ جو استعمال مجازی ہے کیا اس میں واضح کی اجازت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ واضح نے کہا تھا کہ ہم اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کریں، آپ نے اس میں استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ واضح آپ کو اجازت دے؟ اور اگر یہ کہہ دے کہ نہیں ہم نے جس لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا آپ اسی میں استعمال کریں، اس کے علاوہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ پھر آپ کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہوگا. کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مصنف یہ کہہ رہے کہ جی ہاں ایسا نہیں. تو اس میں دو طریقے ہیں، یا تو شرط ہے یا کہہ رہے شرط نہیں. مصنف کہہ رہے کہ جی ہاں شرط نہیں ہے، واضح کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ طبع سلیم عقل سلیم اس بات کی گواہی دے، اور اگر وہ قبول کرتی ہو کہ آپ اس لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں مناسبت کی وجہ سے، تو ہم وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر طبع سلیم گواہی نہ دے تو پھر آپ وہاں پہ استعمال، تو کیا طبع سلیم کہیں گواہی دیتی ہے کہیں نہیں دیتی. جیسے کیا مطلب، جیسے آپ یہی حیوان مفترس کے لیے جو اسد کا استعمال ہے آپ اس کو مرد شجاع کے لیے کہتے ہیں، کہا یہاں پہ حیوان یہاں پہ طبع سلیم گواہی دے رہی ہے آپ کرے چونکہ شجاعت ہے، لیکن اسی اس میں اسد میں ایک اور خصوصیت ہے، وہ کیا، اس کے منہ کی بدبو. اگر منہ کی بدبو کی وجہ سے آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شیر ہے، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ طبع سلیم اس کو قبول نہیں کرتی لہٰذا آپ یہاں پہ استعمال نہیں کر سکتے. بات واضح ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ دوسری چیز تو انہوں نے پہلے تو واضح کا کوئی ایک کا ہونا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ کوئی ایک واضح ہے نہیں کہ جس کے پاس جا کے اجازت لیں. ٹھیک ہے صحیح ہے، لیکن تو واضح تو بہرحال ہے نا، عام ناس انہوں نے طبیعت بشری کہا تھا. طبیعت بشری ہے، تو طبیعت بشری قبول کرتی یا نہیں کرتی؟ مثلا یا ایک قوم ہے جیسے اردو والے ہیں، انہوں نے وضع کر رکھا ہے کسی اس کے لیے، آپ کسی اور کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو بھی عام ہے واضح. دیکھیں استعمال لفظ فی معنی الموضوع حقیقت، لفظ کا دیکھیے تعریف کر دی انہوں نے، لفظ کا استعمال کرنا اس کے موضوعہ معنی میں جس کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. وہ استعمال ہو حاضر میں کہاں پلٹے گی؟ استعمال لفظ، ہاں استعمال لفظ فی غیر ہی، فی غیر مکان، نہ مکان کہاں ہے؟ غیر موضوع، ہاں غیر موضوع جی. کیا ہے؟ المناسب لہو. لیکن ہاں ایک شرط یہاں پہ دیکھیے، یعنی غیر میں ٹھیک ہے غیر موضوع میں استعمال، لیکن اس کے مناسب ہونا چاہیے. مناسب للفظ. ہاں مناسب نہیں کیا مطلب، یعنی کوئی رابطہ ہونا چاہیے، کوئی رابطہ ہو، ٹھیک ہے. ہاں آپ کسی بزدل کو کہہ رہے ہیں شجاع کہ شجاع ہو، تو یہ کوئی ربط نہیں ہے، تو یہ مناسب ہونا چاہیے. مجاز ہیں مجاز، وہ فی غیر المناسب، لیکن استعمال کر رہے ہیں لفظ کا لیکن غیر مناسب، غلط، یہ غلط ہے، استعمال غلط اس کو کہتے ہیں. وہذا امر محل الوفاق، کہہ رہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وفاق کہنے کیا؟ وفاق یعنی اتفاق، یعنی سب جمع ہے اس پہ، سب موافق ہیں، اگر کہیں ہم اردو میں موافق ہیں سب. ولیکنہ وقع، یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ دو باتیں، ایک بات یہ کہیں کہ یہاں تک تو سب موافق ہیں، اختلاف نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے جہاں پہ اختلاف ہے، کہا کہ یہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں مجاز میں، ہاں یہ اجازت ہے شرط ہے نہیں ہے، کہ یہاں پہ اختلاف ہے. ولیکن وقع الخلاف الاستعمال المجازی، استعمال مجازی میں اختلاف ہے. فی ان صحتہ حل ہی متوقفۃ علی ترخیص الواضح، کہ اس کی جو صحت ہے یعنی معنی مجازی میں آپ استعمال کریں، اس کی جو صحت ہے کیا یہ موقوف ہے ترخیص یعنی رخصت یعنی اجازت پر واضح کی. وہ ملاحظہ العلاقات المذکورہ فی علم البیان، اور علم بیان میں جو علاقات جو روابط 25 تقریباً بیان کیے گئے ہیں، بعض 32 ہیں. کیا ہے تلخیص بتائیں؟ ترخیص یعنی اجازت رخصت. کہاں ایک مطلب بات پر ولیکنہ وقع الخلاف، کہہ رہے یہاں پر اختلاف نہیں تھا، کس میں؟ استعمال حقیقی غلط، اس میں اختلاف کہاں ہے کہ وقع الخلاف فی استعمال المجازی، استعمال مجازی میں اختلاف ہے. کس میں؟ فی ان صحتہ، کہ اس استعمال مجازی کی صحت، حل ہیا کس نے پلٹی کہاں ہے طرف؟ استعمال نہیں. دیکھیے جہاں بھی آپ سے ضمیر پوچھا جائے، آپ کبھی آپ ضمیر پلٹانا چاہیں تو فوراً یہ دیکھیے صحت، ضمیر اور مرجع، صحت کا، ہاں ٹھیک ہے. ہم ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو، سب سے پہلی چیز یہ دیکھیے کہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہونا چاہیے کس اعتبار سے؟ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ قریب میں ہاں قریب ہو. دوسری بات یہ کہ آپ ایسے چیز کی ضمیر پلٹائیں کہ جو یعنی عبارت میں موجود ہو، چونکہ عام طور سے غالباً ایسا ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ محذوف کی طرف ضمیر پلٹتی ہے، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر بالاکثر ایسا ہوتا ہے کہ عبارت میں موجود ہے. آپ دیکھیے کہہ رہے ہیں ولیکن وقع الخلاف فی الاستعمال المجازی، استعمال مجازی میں اختلاف ہے. فی ان صحتہ، کہ حل یعنی استعمال مجازی کی صحت، حل ہیا کیا یہ صحت جو ہے متوقف ہے علی ترخیص الواضح، کہ واضح جو ہے کیا اجازت دے، رخصت دے.
کہ آپ یہاں پر مطلب ہے اسد کو آپ مرد شجاع کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ ٹھیک ہے. وہ ملاحظۃ العلاقات المذکورہ فی علم بیان میں جو یعنی استعمال حقیقی اور مجازی کے لیے جو وہ بتائے گئے ہیں قرینے، اس کا ہونا ضروری ہے. اس کا اگر وہ ہوں گے تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں ہوں گے تو نہیں کر سکتے. او ان نصیحتہ تبعیۃ تابعۃ لاستحسان ذوق سلیم، یا پھر یہ کہ نہیں اس استعمال کی جو صحت ہے وہ تابع ہے کس کی؟ ذوق سلیم کے. اگر ذوق سلیم حکم کر رہا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، نہیں کر رہا ہے تو آپ نہیں کر سکتے. فَكُلَّمَا كَانَ الْمَعْنَى غَيْرُ الْمَوْضُوعِ لَهُ مُنَاسِبًا لِلْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ. ٹھیک ہے، تو بس جب بھی موضوعہ جو معنی ہے، ٹھیک ہے، جو موضوعہ معنی ہے وہ جو غیر موضوعہ معنی ہے، اگر وہ موضوعہ معنی کے مناسب ہوگا، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے آپ وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. وَاسْتَحْسَنَهُ الطَّبْعُ، اور طبع نے آپ کے مطلب ذوق نے کیا کہا کہ جی ہاں یعنی حسن ہے اس میں، اچھا بہتر آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو کیا کریں گے آپ صح استعمال وہاں پر آپ اس کا استعمال کرنا آپ کا صحیح ہوگا. وَإِلَّا، اور اگر آپ کے ذوق سلیم نے حکم کیا کہ نہیں یہاں پر آپ کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہوگا، دوسرا فلا یصح. ٹھیک ہے. والارج، تو یہاں پہ دو باتیں ہو گئی نا کہ کیا باتیں، یہ کہ ذوق سلیم کو ہم وہ کریں یا اجازت واضح ضروری ہے. مصنف کہہ رہے ہیں والارج القول الثانی، دوسرا والا قول کون سا؟ ذوق سلیم. ذوق سلیم ہی تھا، یعنی مطلب دوسرا یہی ہے کہ عقل تسلیم کرتی ہے. ٹھیک ہے، ذوق سلیم، طبع سلیم، ٹھیک ہے، لیکن یہ قول ثانی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ثانی کیسے پلٹائیں گے آپ؟ ثانی پلٹائیں پہلے تو کہتے ہیں وہ کہنے کہ عبارت میں دیکھیے، عبارت میں بتائیے کہ بھائی یہ مراد ہے، یہاں پہ یہ دیکھیے یہ ثانی ہے، کیسے عبارت بتائیں گے آپ؟ یہ سب اگر آپ سمجھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا نا، مفہوم ٹھیک ہے آپ کو، لیکن آپ کسی کو کتاب سمجھا سکتے ہیں کہ مطلب عبارت آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں. اس کو سمجھنا دیکھیے، دیکھا کہ والارجح هو القول الثانی، کہہ رہے ہیں ارجح قول ثانی ہے، لیکن یہ قول ثانی کہاں ہے؟ یہاں پہ تو کوئی نمبر وائز نہیں لکھا ہوا ہے. ہاں دیکھیے، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ نمبر وائز لکھا ہوا ہے. کیسے؟ دیکھیے، حل ہی متوقفۃ علی ترخیص الواضح، یہ پہلی چیز. اب یہاں پہ عطف ہوگا آپ او جو کے ذریعے سے، او عاطفہ. حل ہی متوقفۃ او ان صحتہ تبعیۃ تابعۃ لاستحسان الطبع. تو یہ جو دوسرا والا ہے نا، ہاں یہاں اس کی یہ قول ثانی سے مراد ہوئی نہیں، کیا یعنی اس کی صحت متوقف ہے واضح کی اجازت کے اوپر یا نہیں ذوق سلیم کے اوپر. تو ذوق سلیم کا تذکر انہوں نے بعد میں کیا ہے اور یہ عبارت میں جی سر. تو کہنے کا مطلب جو آپ جواب دے رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ عبارت میں کہاں پہ ہے وہ یہ بتا دیں تو بہتر ہوتا ہے. والارجح القول الثانی لأن نجد، ہاں اب اس کی دلیل دے رہے ہیں. کس کی دلیل؟ ثانی کا. ہاں یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قول ثانی میرے نزدیک ارجح ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ لام تعلیلیہ. لأن نجد صحة الاستعمال الاسد فی الرجل الشجاع مجازا. مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے نزدیک پاتے ہیں، ہماری طبیعت یہ کہتی ہے جس کو استعمال کرنا صحیح ہے کہ رجل شجاع میں لفظ اسد کا استعمال کرنا صحیح ہے. ٹھیک ہے. وَإِن مَنَعَ مِنْهُ الْوَاضِحُ، گرچہ واضح اس سے لاکھ منع کرے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کر سکتے، لیکن ہماری طبیعت کہہ رہی ہے کر سکتے ہیں. وَعَدَمُ صِحَّةِ اسْتِعْمَالِهِ مَجَازًا فِي كَرِيَةِ رَائِحَةِ الْفَمِ. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ہماری طبیعت ذوق سلیم وہ یہ حکم لگاتی ہے کہ اگر کسی کے منہ سے بدبو آتی تو اس کے لیے لفظ اسد کا استعمال کرنا صحیح نہیں لگتا ہمیں، گرچہ واضح کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا؟ دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک جگہ واضح کہہ رہا ہے، آپ اس کی مخالفت کرنا آپ کے لیے درست ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک جگہ واضح حکم دے رہا ہے، آپ اس کو نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شرط نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ واضح کی اجازت کا کوئی معیار نہیں ہے کہ نہیں. اگر معیار ہوتا، ضرور شرط ضرور اس کی اجازت ضروری ہوتی تو پھر جیسا وہ کہتا ویسے ہی ہم کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مخالفت ہم کر رہے ہیں. تو مخالفت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ واضح کی اجازت یہاں پہ ضروری نہیں ہے، بلکہ معیار ہمارا ذوق سلیم ہے. کما یمثلون، جیسا کہ مثال دیتے ہیں قریۃ الفم کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی اسد استعمال. وہ ان رخص الواضح، گرچہ واضح اس کی اجازت دے رہا ہے کہ قریۃ الفم کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن نہیں. وہ مؤید ذالک، تو ایک تو یہ دلیل دے دی، اب اس دلیل کی مؤید تائید کر رہے ہیں. کس بات سے؟ کہ اتفاق اللغات المختلفہ غالباً فی المعانی المجازیہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف زبانیں ہیں، ہر زبان میں کیا ہوتا ہے، مجاز میں کلمے میں مجاز میں استعمال کیا جاتا ہے کلموں کو. ہر لفظ، ہر زبان میں ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ کو
معنی مجازی میں استعمال کیا جاتا کرتے ہے. ہیں. فطرہ فی کل لغۃ یعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للاسد. مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف عربی میں تو ہم آپ کو مثال ہم نے دے دی سمجھنے کے لیے, ورنہ کہہ رہے ہیں کہ ہر زبان میں آپ دیکھیے, انگلش میں کوئی بہادر لڑکا اس کو کہتے ہیں ٹائیگر, اس کا نام ہی رکھ دیتے ہیں ٹائیگر. تو مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر زبان میں اگر کوئی بہادر مرد ہوتا ہے تو جس زبان میں شیر کو جو بولا جاتا ہے شیر خان کہنا. اس آدمی کو اس سے تعبیر کی جاتی ہے. تو یہ بتانا اس کو بہادر مرد کے لیے اسد کا کہنا, اور دوسری زبان میں جو اسد تائید کرتا ہے اس بات. تو اس بات تائید ہے کہ ہم جیسے کوئی خوبصورت ہوتا ہے کہتے ہیں چاند ہے. وہاکذا کثیر من المجازات الشائعہ عند البشر. یہ تو ایک مثال تھی کہ اس طریقے سے بہت سے مجازات ہیں کہ جو عام ہیں لوگوں میں جو اس کا استعمال کرتے ہیں. جیسے بھی چاند والی مثال آپ نے دی, ٹھیک ہے. کوئی بہت زیادہ عالم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بحر العلوم. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.